9 ذی-الحج روز عرفہ کے اعمال، عرفہ کا خاص وظیفہ اور ہر حاجت پوری، عرفہ کے اعمال اور جہنم سے نجات، یہ تمام تفصیل جاننے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محترم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان حسن الوی، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ماہ ذی-الحج کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ خاص مہینہ ہے جس میں ہر صاحب استطاعت پر حج واجب قرار دیا گیا ہے۔ روز عرفہ کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں سے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی جانب بلایا ہے اور اس دن ان کے لیے اپنی جود و سخا اور اپنی عطا و بخشش کا دسترخوان بچھایا ہے، اور اسی روز شیطان ملعون کو دھتکارا گیا اور وہ ذلیل و خوار ہوا۔ روایت میں آیا ہے کہ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے روز عرفہ ایک سائل کی آواز سنی جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر کہ تو آج بھی غیر خدا سے سوال کر رہا ہے، جبکہ آج کے دن تو ماؤں کے پیٹ کے بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید و خوش بخت ہو جائیں گے۔ حاملہ خواتین خاص طور پر اس روز اللہ کی حمد و ثنا بجا لائیں اور اللہ سے اہل بیت علیہم السلام کے وسیلے سے اس کے لطف و کرم کا سوال کریں۔ اب چلتے ہیں یوم عرفہ کے اعمال کی جانب، تو اس کے چند اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، اس روز روزہ رکھنا مستحب ہے۔ روایت میں ہے کہ ایسا کرنے سے گزشتہ 2 سال اور آنے والے سال تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، اس روز غسل کیا جائے۔ نمبر 3، امام حسین علیہ السلام کی زیارت بجا لائیں، اور اگر آپ سرزمین کربلا پر موجود نہیں تو اپنے گھر کی چھت پر یہ عمل انجام دیں، تو اس کا اجر و ثواب 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 بار جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے، اور اس سے زیادہ کی فضیلت میں بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں۔ نمبر 4، نماز ظہرین کے بعد زیر آسمان 2 رکعت نماز بجا لائیں، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون پڑھیں۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 بار سورہ توحید کی تلاوت کریں تو تمام گناہ معاف ہو جائیں اور عرفات میں حاضری کا اجر و ثواب عطا ہو۔ اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار پڑھیں۔ پھر سورہ توحید 100 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی 100 بار پڑھیں۔ اس کے بعد درود پاک 100 بار پڑھیں۔ اس کے بعد یہ تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و ھو حی لا یموت بیدیہ الخیر و ھو علی کل شیء قدیر 10 بار پڑھیں۔ یا رحمانو 10 بار پڑھیں۔ یا رحیمو 10 بار پڑھیں۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذوالجلال والاکرام 10 بار پڑھیں۔ یا حیو یا قیومو 10 بار پڑھیں۔ یا حنانو یا منانو 10 بار پڑھیں۔ لا الہ الا انت 10 بار پڑھیں۔ آمین 10 بار پڑھیں۔ اس کے بعد دعا کریں کہ اے معبود، سوال کرتا ہوں تجھ سے، اے وہ جو شہرک سے زیادہ میرے قریب ہے، اے وہ جو انسان اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اے وہ جو بلند مقام اور واضح افق میں ہے، اے وہ بڑا رحم والا اور عرش پر مسلط ہے، اے وہ جس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے دیکھنے والا ہے۔ سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ رحمت نازل فرما سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہم السلام پر۔ اس کے بعد جو چاہیں
وہ مانگے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس طرح کی دیگر معلوماتی اور روحانی علوم پر مبنی ویڈیوز کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔ زندگی کے تمام امور میں بہترین علمی رہنمائی کے لیے ہمارا رابطہ حسن الوی 0331 9128 133 0333 3300 913۔ آپ ہم سے بذریعہ واٹس ایپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔